بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. یہ پوچھتے ہیں تجھے پہاڑوں کے بارے میں تو بتا دو کہ اللہ ان کو بسم کر کے رکھ دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. تو پھر ان کو چٹیل میدان بنا ڈالے گا جو بالکل بے آب و گیا ہو کا عالم ہوگا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. تو اس کے اندر کوئی بل سلوٹ اونچ نیچ ناہمواری نہ دیکھے گا. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ. وہ دن ہوگا کہ ایک پکار لگانے والے کے پیچھے یہ سب دوڑے چلے آئیں گے اور کوئی اس دن ٹیڑھ نہ ہوگا اس میں. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ. اور تب تمام جہانوں کی آوازیں دب کر پست ہو جائیں گی رحمان کی آمد کے لیے، رحمان کے آگے. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا. تو کچھ نہ سنے گا تو سوائے ایک سرسراہٹ کے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ عندہ. وہ بھی ایک دن ہوگا جس دن کسی کی سفارش اس کے آگے کام نہ دے گی. الا من اذن له الرحمن. جس کو رحمان سوائے جس کو رحمان خود بولنے کی اجازت دے. ورضی له قولا. اور اس کی بات پر وہ راضی بھی ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ حال ہوگا کہ وہ جانتا ہوگا جو کچھ وہ آگے لے کر آئے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. ولا یحیطون بہ علما. اور خود وہ اس کے علم کا قطعی کوئی احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم. اور تب وہ منظر کہ سب کے سب چہرے یکدم سجدہ ریز ہو جائیں گے رحمان کے الحی القیوم، زندہ پائندہ ہستی کے آگے. وقد خواب من حمل ظلما. اور نامراد ہوگا وہ شخص جو اس دن کوئی ظلم اٹھا کر آیا ہوا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. البتہ وہ شخص کہ جو اعمال نیک کرتا رہا تھا اس حال میں کہ وہ ایمان رکھتا تھا. فلا يخاف ظلما. آج اس کو کوئی ڈر نہ ہوگا کسی ناانصافی کا. ولا ہضما. اور نہ کسی حق تلفی کا اس کو آج کوئی اندیشہ ہوگا. قیامت کا یہ ایک منظر ہے جو سورۃ طٰہٰ کے اندر بیان ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا الحی القیوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم کا حصہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم کا حصہ ہے. وہ اسم اعظم کے اس کا واسطہ دے کر جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ بندے کی ضرور سنتا ہے. فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم دو صورتوں میں ہے، ایک سورۃ البقرہ، ایک سورۃ طٰہٰ. سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے اندر آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے الحی القیوم. یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ زمین کا جو کچھ ہے سب کا سب بالکل خاک کر دیا جائے گا، اور ایک بالکل دھول اڑ رہی ہوگی، چٹیل ویران میدان جو ہے وہ کر دیا جائے گا. بالکل صفر سے آغاز ہوگا، اور اب صرف انسان کے اعمال ہوں گے جو اس کا اثاثہ ایک نئے سرے سے، اس کی ایک دنیا نئے سرے سے آباد کریں گے. ایک ایسا فاقہ ہے، ایک ایسی غربت ہے، ایک ایسی جو ہے وہ دامن کی تنگی ہے وہاں پر کہ کچھ انسان کے پاس نہیں ہے. آخری درجے میں انسان خالی ہاتھ ہے سوائے اس کے کہ جو اس جہان سے آج اپنے لیے کچھ اعمال اٹھا کر لے آیا ہوگا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ رحمان کا تشریف لانا، جس جہان کے مالک کا، پروردگار کا مخلوقات کے سامنے جلوہ فرمانا.
یہ منظر جو ہے اس کو سورۃ طٰہٰ میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پر یہ ہوگا کہ تمام مخلوقات پتہ نہیں کیسا کیسا ہائے دہائی کر رہی ہیں کہ یک لخت جب رحمان تشریف لاتا ہے وخشعت الاصوات للرحمن، تمام کی تمام آوازیں یک سر دب گئی ہیں، پست ہو گئی ہیں، بیٹھ گئی ہیں، ڈھہ گئی ہیں اس کے آگے۔ یہ خشع کا لفظ جو ہے نا، خشع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے آگے ڈھہ جانا، دب جانا، پست ہو جانا، اپنی حرکت بھول جانا۔ یہ نماز میں خشوع کا بھی لفظ میں ہے نا کہ اپنی حرکت بھول جانا کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی کے آگے، تو یہ ہوگا۔ اور تب کے تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس دن یوں اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گے۔ فلا تسمع الا ہمسا، سوائے کچھ سرسراہٹ کے، جیسے وہ بالکل خاموش ہوتے وقت انسان جو ہے، یا پھر یہ ہے کہ لبوں کے اوپر کچھ جو ہے وہ چیز رہ جاتی ہے جو اس خالق کو دیکھ کر اور اس کے حضور کو محسوس کر کے جو انسان کے لبوں پہ آ کے کچھ رک جاتا ہے، تو وہ ہے ہمس، جو سرسراہٹ ہے لبوں کی، صرف وہ ہے جو اس دن سننے کو ملے گی۔ پھر اگلے آیتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بہانت الوجوہ للحی القیوم، پھر ایک سجدہ ہوگا جو پوری کائنات مالک کو اپنے سامنے پا کر کرے گی، جھک جائیں گے سب کے سب چہرے اس کے آگے۔ یہ حنا یعنو آخری درجے کی جو ذلت ہوتی ہے، آخری درجے کا جو کسی کے آگے عاجزی اور انکساری ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہے جو انسانیت اللہ رب العزت کے آگے کرے گی۔ یہ ہے انسانیت کا کھڑا ہونا جہان کے مالک کے آگے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان یہاں پر، مسلمان یہاں پر جو قیام کرتا ہے، دراصل یہ اس بڑے قیام کی تیاری، وہ ایک بہت لمبا قیام ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کہ جب اب تمام انسان رب العالمین کے آگے قیام کریں گے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس قیام کی تیاری ہے جو مومن کو یہاں پر سکھائی جاتی ہے۔ وہ ہر چند گھڑی کے بعد کھڑا ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، پورے دل کے حضور کے ساتھ اپنے مالک کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ قیام اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، یہ قیام جو بہت چھوٹا سا، مختصر سا اور آسان سا ہے، جس کا یہ قیام اللہ کے آگے قبول ہو گیا اور اس کا یہ قیام جو ہے وہ سرخرو ہو گیا، تو اس کو لیے وہ اس دن کا قیام ایک تو نہایت آسان ہو جائے گا اور ایک نہایت خوشگوار ہوگا۔ یعنی کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ایسا خوشگوار ہے، آپ تصور کریں کہ تمام نعمتوں کا مالک اور خالق جو ہے وہ انسان کے سامنے آ جائے، تو وہ ایک نہایت خوشگوار بات ہوگی، خوشگوار لمحہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اس کے متلاشی تھے، ان لوگوں کے لیے جو سجدوں میں اس کو تلاش کرتے رہے تھے، ان لوگوں میں جو راتوں کو اٹھ کر اس کے ساتھ لو لگاتے رہے تھے اور اس سے محبت جتاتے رہے تھے اور اس کی طلب اور اس کی جستجو ظاہر کرتے رہے تھے، اور ان لوگوں کے لیے ایک نہایت خوفناک لمحہ ہوگا کہ جنہوں نے کبھی اپنے ان نعمتوں کے خالق اور مالک کی پرواہ نہیں کی تھی، کبھی اس کا نہیں پوچھا تھا، اور کبھی اس کے لیے ان کے دل میں محبت اور کوئی چاؤ نہیں پایا گیا تھا۔ اسی کا کچھ جو ہے، اسی لمحے کے حوالے سے کچھ ذکر سورۃ قلم کے اندر بھی آتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن ایک جلوہ ہوگا انسانوں کے آگے، ویدعون الی السجود، اور ان کو دعوت دی جائے گی کہ خالق جو ہے وہ خود تمہارے سامنے آ چکا ہے، تو سجدہ کرو اس کو۔ تو سب کے سب جو ہیں اس کو سجدہ کریں گے، سب انسان۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، البتہ یہ جو منکر تھے ان کے اس دن بس اتنا مزیدار اور لطف والا وہ سجدہ ہوگا جو خالق کو دیکھ کر، آپ تصور کریں کہ اس کو دیکھا نہیں ہے، اور بسا اوقات ایسا لطف آتا ہے سجدوں میں، اس جہان کے اندر بھی اس کو دیکھا نہیں ہے، تو تصور کریں جب اس کو دیکھ ہی لیا تو اس کو سامنے دیکھ کر جو سجدہ نصیب ہوگا نصیب والوں کو، تو وہ کیسا ہوگا۔ تو فرمایا کہ البتہ یہ جو منکر ہیں وہ خوشگوار ترین موقع اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا تو ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اور اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی کمرے جو ہیں ایک
لکڑی کی بنا دی جائیں گی جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بینڈ ہونے کا مڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہوگی، محض اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے اس جہان کے اندر اس ہستی کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے اس جہان میں ان کو یہ نعمت عطا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ان ایسے مناظر جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر فرمائے ہیں، دو حوالوں سے ان اہم ہیں بہت زیادہ۔ ایک تو اس لیے کہ انسان اپنی عمومی زندگی کے اندر تیاری کر لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ لمحہ اس کے لیے ایک نہایت خوشگوار لمحہ، تو اس میں عمومی بندے کی زندگی کا درست ہونا اور رحمان کی پسند کا اور مرضی کا ہونا انسان کی زندگی کا، ایک تو یہ ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے پل پل پر، قدم قدم پر جو کچھ شیطان انسان کو پٹی بڑھاتا ہے، صرف ایک بات ہوتی ہے جو مومن کی تسلی کے لیے بہت کافی ہوتی ہے کہ میں نے رحمان کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں نے اس کے آگے سرخرو ہونا ہے، تو بھاڑ میں جائے شیطان کی جتنی رنگینیاں ہیں اور جتنی پیشکشیں ہیں، یہ ایک بات ان سب پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے۔ دوسرا اس کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ ہے خصوصاً عبادت کے اندر ایک خشوع لے کر آنے کا۔ تو یہ ساری کی ساری عبادت دراصل مومن کی ڈھل جائے گی اس ایک سجدے میں، ڈھل جائے گی اس ایک لمحے کے اندر جو خالق کے روبرو انسان کو، ایک خوش نصیب انسان کو انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگا۔ تو ان عبادتوں کے اندر ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا، ان کو پیش نظر رکھنا اور ان چیزوں کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اس آخرت کو انسان جو ہے، یہ انسان کی یہ جیسی کیسی عبادت ہے یہ قبول ہو جائے اور اس کے عوض میں اللہ رب العزت وہ لمحہ انسان کی جو ہے وہ خوش قسمتی کا کر دے۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ کا یہ مقام تھا۔ آج کے لیے ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے آج 16ویں شب ہے رمضان المبارک کی، آدھا رمضان گزر گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کروا دیں۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے پہلوں کو پایا ہے کہ نصف رمضان گزرنے کے بعد وہ قنوت میں خصوصی طور پر اللہ کے منکروں اور کافروں کے خلاف قنوت کیا کرتے تھے اور ان پر جو ہے وہ فتح اور نصرت پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان راتوں کے اندر خصوصی طور پر اپنے قنوت میں اس بات کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔